کہ وہ باہر بنیادی نقطہ وہی ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ انشور کرا دینا چاہیے مستقبل میں، کیونکہ اندر سے تو یہ سب ایک پارٹی بن گئے ہیں، ان میں کوئی نہیں. اور دوسرا، پارٹیوں کے اندر بھی مظلوم، ان کے پارٹیوں کے اندر بھی کچھ قیادت، مثلا شیخ وقاص صاحب ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ مفت کے وفادار بنتے ہیں. پچھلے دور میں بھی اس طرح ہوا کہ یہ مشرف صاحب کے ساتھ کڑے رہے لیکن مزے کچھ اور لوگوں نے اٹھا لیے. اب بھی جو ہے اب جب چودھری صاحبان جو ہے ان کو باقی لوگوں نے چھوڑ دیا جنہوں نے مزے لے لیے تھے ادھر، انہوں نے تو یہ ان کے ساتھ کڑے ہیں. لیکن یہ اسی طرح ان کو میں مسلم لیگ قاف کا جاوید ہاشمی سمجھتا ہوں. اسی طرف جو خرم صاحب ہے، یہ لوگ جو خلوت کی باتیں ہوتی ہے، جو ڈیلنگ ہوتی ہے ان کی لیڈرشپ کے، اس میں ان بیچاروں کو بھی شریک نہیں کرتے. تو شاید یہ صحیح سوچ رہے ہیں، اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وفاداری دکھا رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلم لیگ قاف میں بھی لوگوں کے ساتھ جاوید ہاشمی کا سلوک کیا جا سکتا ہے اور مسلم لیگ نون میں بھی انجینئر خرم صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ شاید اعتزاز وغیرہ جیسے سلوک کیا جا سکتا ہے. تو عوام کی طرح یہ بھی مظلوم ہے اور ان میں بھی فیئر لوگ بھی ہیں، وہ کرپشن سے پاک لوگ بھی ہیں. جی رضا صاحب، آپ کا لاسٹ پوائنٹ چاہوں گی کیونکہ ابھی آپ ٹیک حیدر عباس صاحب. جی دیکھیے میری یہ بات سن لیجئے، یہ ہم لوگوں نے جو عرض کی ہے اس کو پلیز نہیں کیا. میں خرم صاحب کی اس کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بالکل جس پارٹی کو فوج نے اقتدار سے محروم کیا تو اس نے اس کی مخالفت کی، جس کو اقتدار دلوایا وہ اس کا حامی بن گیا. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا، اب بھی کسی نے بھی اصول کی بنیاد پہ نہیں کی. جس کو جوڈیشری کا فیصلہ اس کے خلاف آیا اس نے جوڈیشری کو اپوز کیا، جس کا اس کے حق میں آیا وہ جوڈیشری کا حامی بن گیا. یہی رویہ میڈیا کے ساتھ بھی، جو بنیادی چیزیں ہیں آپ دیکھیں، وار آن ٹیرر اور امریکہ کے ساتھ تعلق، اس میں آپ مسلم لیگ نون، قاف، ANP، پیپلز پارٹی وغیرہ میں مجھے فرق دکھا ہے. بیرونی جگہوں پہ لیڈرشپ کی موجودگی یا وہاں پہ ایسٹس، مجھے بتائے کس جماعت کے لیڈر کے باہر اکاؤنٹس نہیں ہیں، ان کا باہر کاروبار نہیں ہے، وہ باہر جاتا نہیں ہے. جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں یہ سب ایک ہیں اور نیچے ورکر وفادار ان کی جماعت میں بھی ہیں، ان کی جماعت میں بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے. تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ایسا چل رہا ہے تو ایسا چلتا رہے، مطلب میں آپ کی بات کو ایسا نہ چلتا رہے. میں کہتا ہوں کہ یہ آنے جانے حکومت کے بننے کے جانے پہ اور اتحاد بننے پر میں کہتا ہوں پارٹی کا لیڈر کر سکتا ہے کسی کے آنے خان نے، میں صافی صاحب سے بھی میرا سوال ہے، بڑا میں ان سے کوشچن کروں گا کہ چودھری نثار علی خان نے 11 اپریل 2011 کو جو قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے، جو خفیہ ایجنسیوں کی انٹرونشن ہے پاکستان کی سیاست میں، کیا ایسی تقریر کسی بھی سیاسی پارٹی اگر نہیں، میں جواب دیتا ہوں. کہا گیا کہ یہ اسٹینڈ ہے، اگر تقریروں پہ جائے، آپ لوگوں نے حکومت نہیں، اگر تقریروں پہ جائے تو نہیں، یہ جو سخت ترین اسٹینڈ ہے یہ مسلم لیگ نون نے لیا. دستگیر صاحب اگر تقریروں پہ جائیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب روزانہ ڈرون حملوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں، لیکن اندر کیا کر رہے ہیں؟ تقریروں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. اصل میں یہ ہے کہ آپ کی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو مختلف کر دیتی ہیں باقی پولیٹیکل لیڈر سے. میں نے آپ کو بتا دیا. اوکے صافی صاحب سوری ٹائم کم ہے. مجھے شیخ وقاص صاحب کی بات سن لی. جی 2 جملے کہیں تو حیدر عباس. پہلی چیز تو یہ